اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قلندر شعور جو تصنیف ہے مرشد کریم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی، آج ماشاءاللہ ہم اس کا صفحہ نمبر 84 صفحے سے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر کا نام ہے آدم و حوا کی تخلیق۔ آدم اور حوا کی تخلیق۔ آسمانی کتابوں کو پڑھنے اور ان کتابوں کی تعلیمات پر غور کرنے سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ آدم کو ایک جان سے تخلیق کیا گیا ہے۔ تخلیق کی اس بنیاد کو نفس، جان اور نقطہ واحدہ کہا گیا ہے۔ آدم کی تخلیق کی بنیاد کو نفس، جان اور نقطہ واحدہ کہا گیا ہے۔ ذرا ان 3 لفظوں پہ غور کیجئے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ ہم ان 3 لفظوں کو صرف الفاظ سمجھ کے حفظ کرتے رہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں ان 3 لفظوں کو جان کسے کہتے ہیں، یعنی میری جان جو ہے جس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، یہ ساری ہمارے اندر جو جان ہے، ہم جو زندہ ہیں، یہ زندگی جو ہے اسی کو جان کہا ہے۔ اور اسی سے جو لفظ صیغہ واحد متکلم ہے، یعنی میں کا لفظ، انگریزی میں اسے آئی کہتے ہیں، آئی ایم۔ یہ جو آئی کا لفظ ہے، یہ جو میں ہے، یہی نفس ہے، یہی جان ہے اور یہی نقطہ واحدہ ہے۔ جب ہم نقطہ واحدہ کہتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں نفس کے جو تراجم کیے گئے ہیں وہ سارے ہی الفاظ ناگفتہ بے ہیں، یعنی نہ کہنے کی بات ہے، نہ گفتہ بے، نہ گفتہ جس کو گفت نہ کیا جا سکے، جس کو بولا نہ جا سکے۔ یعنی ذات جو ہے، ذات ایک کل ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو جب چاہا کہ کوئی مجھے سراہے، کوئی مجھے اکنالج کرے، کوئی مجھے ریئلائز کرے، تو اس نے اپنی ذات میں سے اپنی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ جو ہے اس کو انسان قرار دے دیا۔ یہ ہے کل کہانی۔ ہر انسان اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ سمندر میں سے اگر آپ 1 گلاس پانی لیں تو اس پانی میں سمندر کی ساری خاصیتیں موجود ہوں گی یا نہیں ہوں گی، سوائے گہرائی اور وسعت کے۔ تو تخلیق کی اس بنیاد کو، یعنی ایک جان سے تخلیق کیا، ایک جان سے تخلیق کیا، اسی کو حضور قلندر بابا اولیاء نے کل ذات کہا ہے، اور اس نقطہ واحدہ کو، اس نفس کو، اس جان کو یک ذات کہا ہے۔ کل ذات
ظاہر ہے وہ اللہ رب کریم کی بات ہو رہی ہے، اور یک ذات وہ اس کے نائب کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے نیابت سے سرفراز کی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس تصور کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں کہ جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی میں، نفس، قرآن میں ربنا ظلمنا انفسنا، انفس اور نفس، یہ دونوں لفظ اسی جان کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اسی کو روحانیت میں یا تصوف میں نقطہ واحدہ بھی کہا گیا ہے۔ اب بات کو سمجھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں، ہم انہی الفاظ کو بات نہ سمجھنے کا ذریعہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عام حالات میں حضور مرشد کریم فرماتے ہیں، عام حالات میں جب ہم تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر نوع کا ایک آدم ہے، یعنی ہر نوع کا ایک بابا آدم ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور ساری نوع آدم و حوا سے وجود میں آئی۔ اب اس جملے میں ایک مسکنسیپشن کو کس سلیقے سے ابا نے ختم کر دیا، آپ اس کو توجہ سے دیکھیں کہ پوری نوع آدم اور حوا سے وجود میں آئی۔ جس طرح ایک آدمی کی نوع کا تعلق آدم و حوا سے ہے، اسی طرح بکری کی نوع کا تعلق بکرے اور بکری سے۔ اب اس میں باریکی نوٹ کریں کہ جب ہم آدم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مرد آتا ہے، اور پھر آگے سے ہمارا دماغ جو ہے کہانیاں گھڑتا ہے کہ اس کی پسلی سے حوا کو تخلیق کیا گیا۔ بھائی اللہ رب کریم نے کبھی کسی شیر کی پسلی سے شیرنی تخلیق کی، کسی بلے کی پسلی سے بلی تخلیق کی، کسی کتے کی پسلی سے کتیا تخلیق کی؟ ایسی کہانی تو کوئی نہیں بنا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، قانون فطرت ہے، اللہ نے جوڑوں میں تخلیق کیا تو اللہ نے نر اور مادے کو ایک ساتھ پیدا کیا اور اس کو نوع انسانی کو اس کا نام آدم رکھا۔ تو ساری نوع آدم و حوا سے وجود میں آئی، تو آدم اور حوا دونوں ایک ساتھ تخلیق ہوئے۔ جس طرح ایک آدمی کی نوع کا تعلق آدم و حوا سے، اسی طرح بکری کی نوع کا تعلق بکرے اور بکری سے۔ مثال بھی سمجھ، اس نقطے کو واضح کر لیں اپنے ذہن میں، یہ ہمارے ذہن میں الجھے ہوئے پنگوں کو کنگھی کیا جا رہا ہے بڑے آرام سے، سلیقے سے۔ حضور مرشد کریم نے تو ساری بات کہہ دی، ہماری فہم یہاں رکے تو صحیح، اسے پھدکنے سے فرصت نہیں ہے۔ اعلی حاصل قیاس، کائنات میں ہر نوعی پروگرام اسی فارمولے پر قائم ہے۔ تو انسان اگر باقی سارا مطلب بکرے اور بکری کو بابا آدم کہا گیا ہے تو کیا انسان اس سے کیسے مستثنا ہو گیا؟ غور کیجیے، یہ ہے کلندر شعور جو آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں کیسے سوچنا چاہیے، ہمیں حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے کس طرح حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اصل بات کو جاننا ہے۔ اعلی حاصل قیاس، کائنات میں ہر نوعی پروگرام اسی فارمولے پر قائم ہے، یعنی کسی وقت آدم و حوا علیہ السلام کا وجود تخلیق ہوا، یہاں دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا، اور اس کی نسل چل پڑی، یعنی اللہ رب کریم کا ایک انتظام ہے۔ مرغا اور مرغی پیدا کیا، آگے ان کے اندر اپنی نوع کو ریپروڈیوس کرنے کا ایک سسٹم اللہ نے ان کے اندر رکھ دیا، اس نوع کے اندر، ہر نوع کے اندر خود کو ریپروڈیوس کرنے کا، یعنی آگے نوع کے افراد کو تخلیق کرنے کا نظام رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اس کی نسل چل پڑی۔
بیل، بکری، بھیڑ، کبوتر، بلی، کتا، نئے نئے پرندوں کی تخلیق بھی ان کے آدم و حوا سے وجود میں آئی. جس طرح بابا آدم سے آدمی بنا، اسی طرح بابا طوطے سے طوطا بنا، بابا بکرے سے بکرے کی نسل چلی، اور بابا کبوتر سے کبوتر کی نسل وجود میں آئی. یہ تذکرہ ہے اس تخلیق کا جس تخلیق کو ہم گوشت پوست کا نام دیتے ہیں. پیدا ہونے والا ہر فرد، وہ آدم ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، بندر ہو، گوشت پوست کے عارضی جسم سے مرکب ہے. اب یہاں دیکھیں، دوبارہ اس لفظ آدم کو استعمال کیا، ہر فرد وہ آدم ہو. اب اس میں عورت کا ذکر الگ سے نہیں کیا. کیا کہا؟ بھیڑ ہو، بکری ہو. جب بکری کہا تو بکرے کا تذکرہ نہیں ہوا. بندر ہو تو گوشت پوست کے عارضی جسم سے مرکب ہے. گوشت پوست کا جسم عارضی جسم ہے. یہ عارضی جسم کی بنیاد ایک مستقل پائیدار جسم پر ہے، جو اس کا نفس ہے، جو اس کی جان ہے، جو اس کا نقطہ واحد ہے. پیدا ہونے والا ہر فرد خواہ وہ آدم ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، بندر ہو، گوشت پوست کے عارضی جسم سے مرکب ہے. کچھ عرصہ، اچھا یہ دیکھیے، ہر نوع میں یہی قانون چل رہا ہے. کچھ عرصہ وہ نرم و نازک رہتا ہے، پھر اس کے اوپر جلانیت طاری ہوتی ہے، جوانی آ جاتی ہے. پھر اعصاب اور اعضاء خشک رہنے کے بعد یہ جسمانی نظام ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے اعصاب سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اعضاء خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پھر جسمانی نظام ختم ہو جاتا ہے. انہی کیفیات کو زندگی اور موت کہا جاتا ہے. یہ ہے زندگی اور یہ ہے موت. یعنی مادی جسم کا ختم ہونا ہمارے یہاں موت کہلاتا ہے، اور ہمیں اس پہ تفکر کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. ایک حقیقت کا سامنا نہ کرنے کے لیے ہم نے کتنے بہانے تراشتے ہیں. حقیقت یہ ایک سسٹم ہے. جو چیز بھی مادی طور پہ سامنے آئی ہے اس نے غائب ہونا ہے. جب سامنے آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ زندگی ہے، جب وہ غائب ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ موت ہے. لیکن ہمیں ہر لمحہ، ہر آن یہ علم بھی منتقل ہوتا رہتا ہے کہ جسمانی وجود جس طرح ایک عارضی شے ہے، اسی طرح وہ وجود جس کے اوپر جسمانی نظام کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے مستقل ہے. جب تک مستقل وجود جسمانی ڈھانچے کو سنبھالے رکھتا ہے، جسمانی بلڈنگ خوشنما، خوبصورت اور متحرک رہتی ہے. اور جب یہ اندیکھا وجود اس عارضی وجود سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یعنی وہ وجود تو خود باقی رہتا ہے لیکن اس عارضی وجود سے رشتہ منقطع کر لیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا. اس اندیکھے وجود کو اوتار اور پیغمبروں نے جان، نفس، نقطہ اور روح کے نام سے متعارف کروایا ہے. حضور کلندر بابا اولیاء نے کتاب لوح قلم میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا، اصل انسان. اصل انسان جو اس مادی جسم کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے، اصل انسان کا لفظ استعمال کیا. ہماری توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے کہ ہم یہ مادی جسم
جس سے آشنا ہیں یہ اصل انسان نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کلندریہ سلسلے میں، غور کریں کیا لفظ استعمال کیا ہے، کلندریہ سلسلے سے جب روحانی دنیا کے مسافر کو کلندر شعور کی نسبت حاصل ہوتی ہے تو اس کے اندر کی آنکھ یہ دیکھ لیتی ہے کہ جان، نفس، نقطہ یا روح تخلیق کرنے والی ہستی کے وجود کا ایک حصہ ہے، تخلیق کرنے والی ہستی کی تجلی کا ایک وصف ہے، اور تجلی کا یہ وصف قدرت اور رحمت کے ساتھ اس جان، نفس یا نقطے کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ تجلی کا یہ وصف قدرت اور رحمت کے ساتھ اس جان، نفس یا نقطے کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ اس پیراگراف میں پہلے تو دیکھیں یہاں کلندریہ سلسلے، یعنی سلسلہ عظیمیہ ایک کلندریہ سلسلہ ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کا ہر فرد، ہر سالک سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کلندرانہ طرز فکر سے آراستہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں یہ کوئی غلطی سے نہیں لکھا، کلندریہ سلسلے کی نسبت حاصل ہے آپ کو، کلندری سوچ حاصل ہے آپ کو، آپ نے صرف اس کو اپنانا ہے۔ حاصل تو ہے، جس دن آپ بیعت ہو گئے آپ کو حاصل ہو گئی، کیونکہ آپ حضور قلندر بابا اولیاء کے نام لیوا بن گئے۔ جب روحانی دنیا کے مسافر کو، یعنی کلندریہ سلسلے میں ہونے والا ہر فرد روحانی دنیا کا مسافر بن گیا، جب اس کو کلندر شعور کی نسبت حاصل ہو گئی، یعنی اس کو کلندر شعور حاصل ہونا شروع ہو گیا، یعنی اس کا ذہن اس طرح باتوں کو توجہ سے سمجھنے لگا، تو اس کے اندر کی آنکھ اسے بصیرت کا ہے، قرآن نے اسی کو فراست کا ہے، اس کے اندر کی آنکھ یہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ جان، نفس، نقطہ یا روح تخلیق کرنے والی کی ہستی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ یعنی پھر آپ کو یہ سمندر اور پانی کی مثال، یہ جو کل ذات اور یک ذات ہے، یہ جو ایک بڑی روشنی کا ایک ذرہ ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے، وہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور تخلیق کرنے والی ہستی کی تجلی کا ایک وصف ہے، ہستی کا نہیں، ہستی کی تجلی کا ایک وصف ہے، ہستی کی تجلی۔ دیکھیں اللہ کے لیے لفظ ہستی، ہونے والی چیز، جو چیز ہے، وہ چیز کہیں، ذات کہیں، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تخلیق کرنے والی ہستی، ایک ایسی ہستی جس نے تخلیق کیا ہے، جو تخلیق کرتی ہے، کر سکتی ہے، اس کی تجلی کا ایک وصف ہے، وصف یعنی اس کی ایک صفت ہے، اور تجلی کا یہ وصف قدرت اور رحمت کے ساتھ اس جان، نفس یا نقطے کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ یعنی ہماری یہ جو میں ہیں، یہ جو انا ہیں، یہ جو اسی کو انا بھی کہتے ہیں، یہ جان ہے، یہ قدرت اور رحمت کے ساتھ، یعنی اس کو قدرت کی بھی صلاحیتیں حاصل ہیں، مقداروں کا تعین کرنا قدرت کہلاتا ہے۔ قدرت کا لفظ قدر سے ہے، ماشاءاللہ شب قدر آ رہی ہے، آپ اس کی تجلی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں پہ غور کیجئے گا کہ تجلی کا وصف اللہ کی قدرت اور رحمت۔ اب رحمت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں رحم کرنا بخشے جانے کو، معاف کر دیے جانے کو،
کہتے ہیں نہیں بھئی، رحمت کا لغوی مطلب جاری رہنا ہے، تسلسل حیات ہے، کسی چیز کو کیسے جاری رکھا جاتا ہے، اس صفت کا نام رحمت ہے۔ کس چیز کو کن مقداروں کے اندر بند کیا جاتا ہے، اس کا نام قدرت ہے۔ اب یہ سارا نظام کیسے قائم ہے؟ وہ ہے لہروں کا نظام۔ کائنات میں موجود ہر شے لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے، لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے، اور یہ لہریں نور کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ کی زبان میں زمین آسمان اللہ کا نور ہیں۔ تخلیق کی ایک حیثیت نورانی ہے اور تخلیق کی دوسری حیثیت روشنی، نفس، جان یا نقطہ ہے۔ اب ذرا اس جملے میں توجہ دیجیے۔ یہ آج کا یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی گہرائی کا حامل ہے، اس کو بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا کہ یہاں ہر شے لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے۔ میں بول رہا ہوں، یہ میری آواز کی لہریں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنی کی لہریں ہیں، رنگوں کی لہریں ہیں۔ ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہم اس کو اس کے رنگوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ رنگ کیا ہیں؟ لہریں ہیں۔ لہریں ایک پانی پہ چلتی ہیں، ایک لہر آواز کی لہر ہے، ایک لہر میگنیٹک فیلڈ کی لہر ہے۔ یہ لہروں کی آگے پھر لاشمار اقسام ہیں، کاسمک ریز سے لے کر کاسمک ویو سے لے کر ریڈیائی لہروں تک۔ یہ میری آواز آپ کے ذریعے ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ نام رکھ دیے ہم نے ان لہروں کے، ان کو کنٹرول، ان پہ تصرف کا اختیار اللہ کی قدرت نے، اللہ کی رحمت نے آپ تک منتقل کیا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ان لہروں کے نظام کو سمجھا، ان میں تصرف کیا اور اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ کائنات میں موجود ہر شے، کیا لکھا ہے؟ کائنات میں ہر موجود شے، ہر موجود شے لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے۔ کلندر شعور کا حامل بندہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے، یہاں ہر چیز لہروں پہ ہے، اور پھر اس سے اگلے درجے پہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ لہریں جو ہیں یہ نور پہ قائم ہے۔ اب نور کیا ہے؟ یہ لفظ سب سے زیادہ کنفیوژن پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کا خیال مان لیں، اللہ کا خیال، نور خیال کو کہیں، روشنی تصورات کو مان لیں، اور احساسات رنگوں کو مان لیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ذہن میں آپ کے الجھنے اور پیچیدگیاں ہیں، ان باتوں کو نہ سمجھنے کا یہ جو دھندلا پن ہے، ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے ان چیزوں کے بارے میں، وہ واضح ہو جائیں گے کہ یہ لہریں نور کے اوپر قائم ہیں۔ یعنی یہ ساری لہریں اصل میں اللہ کے خیال پہ قائم ہیں، اللہ کے خیال کی لہریں ہیں۔ اللہ کی زبان میں زمین اور آسمان اللہ کا نور ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ زمین اور آسمان اللہ کا خیال ہے۔ اب دیکھیں نا، سوچیں، خیال، ہم اس سے آشنا ہیں، لیکن لفظ نور سے ہم واقف ہی نہیں۔ نور کا لفظ اصل میں کیا ہے؟ یہ روشنی سے لاکھوں گنا زیادہ رفتار رکھتا ہے۔ اس کی رفتار، روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1 لاکھ
1,82,286 میل، نہ 1,86,282 میل فی سیکنڈ ہے، یعنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر، اور نور جو اس سے پھر لاکھوں گنا زیادہ تیز رفتار ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی حسیات اور اپنے حواس کی رفتاریں بڑھانی ہیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ تخلیق کی ایک حیثیت نورانی ہے اور تخلیق کی دوسری حیثیت روشنی، نفس، جان یا نقطہ ہے۔ ذرا دیکھیں کتنا کلیئر ہو گیا کہ تخلیق کی ایک حیثیت نورانی ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں جس طرح سے خیال کی صورت میں، اور تخلیق کی دوسری حیثیت روشنی، یعنی وہ تصورات ہیں جن کو ہم نفس، جان یا نقطہ کہتے ہیں۔ ان لہروں یا تخلیق کے اندر نورانی وصف کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے دوستوں نے انسانی شعور کی مناسبت سے قاعدے بنائے۔ اب یہاں آ گیا نا انسانی شعور، یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی شعور چوتھے درجے کے شعور کو کہا گیا۔ یہاں پہ انسانی شعور کے 4 درجے بتائے حضور کلندر بابا اولیاء نے۔ پہلا ہے انفرادی شعور، جب یہ شعور ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر یہ نوعی سطح کا شعور بن جاتا ہے، جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک نوع ہوں، میں ایک فرد بھی ہوں اور ایک نوع بھی ہوں، اور یہ نوع جو ہے یہ کائنات کا حصہ ہے۔ یہ تیسرے درجے کا شعور ہو گیا۔ اور پھر اس سے اوپر کہ میں، یہ پوری کائنات اللہ کا ذہن ہے، اللہ کے ذہن میں بنی ہوئی ہے، اللہ کے ذہن سے بنی ہوئی ہے، اللہ کی چاہت سے بنی ہوئی ہے، اللہ کے ارادے سے بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ کو جب اللہ کا احساس اور ادراک ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو شعور اول کہا ہے، کائنات کے شعوری سطح کو شعور دوئم کہا ہے، اور کائنات یہ نوعی سطح کے شعور کو شعور سوئم کا ہے، اور آپ کے انفرادی سطح کے شعور کو حضور کلندر بابا اولیاء نے شعور چہارم کہہ کے متعارف کروایا۔ ان لہروں کے یا تخلیق کے اندر، یعنی یہ پھر جب لہروں کو دیکھتے ہیں تو یہ تخلیق کا نظام آ گیا۔ تو یہ جو نورانی وصف ہے، یعنی اس اللہ کے تھاٹ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے دوستوں نے انسانی شعور کی مناسبت سے، انسانی شعور کی سکت کو، اس کی محدودیت کو سامنے رکھتے ہوئے طریقے ایجاد کیے، قاعدے بنائے ہیں، سمجھانے کے لیے سر دکھائے ہیں، اور کیا کیا کہ اس ایک نقطے کو 6 پر تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ نے بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، 7 ایام کہہ کر سمجھایا کہ اسے 6 بناوٹیں عطا کی گئی ہیں۔ اسی کو 6 عباد کہا ہے، اسی کو 6 تنزلات کہا، اسی کو 6 ڈائمینشن، 6 ڈائمینشن، 6 رخ کہا گیا ہے، تاکہ ایک مبتدی سالک، مبتدی جس نے ابتدا کی ہو، جو ابتدائی درجے پہ سلوک کے راستے پہ چل رہا ہو، مبتدی سالک آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ اس نقطے کے 6 حصوں کے نام روحانیت میں لطائف 6 یا 6 لطیفے ہیں۔ پہلا لطیفہ جس کو اخفا کا نام دیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر نقطہ واحدہ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ بستا ہے، جس نقطے کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ لطائف 6 یا 6 لطائف اصل میں کیا ہیں؟ وہ ایک ہی جان، ایک ہی چیز، ایک ہی نقطے کے 6 درجے ہیں، اور یہ 6 درجے سمجھانے کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے گلوب کی مثال دی ہے کہ ایک گلوب ہے، اس کے اندر دوسرا گلوب ہے، اس کے اندر تیسرا گلوب ہے۔ وہ تیسرے گلوب، اب دیکھیں یہ 3 گلوب جو ہیں، گویا ایک بیلون کے اندر دوسرا بیلون، تیسرا بیلون اندر اس سے رکھ دیں تو یہ 3 گلوبز کی 6 سطحیں بنی۔
سب سے اندر والا گلوب جو ہے اس کی دو سطحیں ہیں، ایک اندر ہے اور ایک باہر کی طرف ہے. پھر اس سے اوپر والے گلوب، اس کے باہر والے گلوب کی بھی دو سطحیں ہیں، ایک نیچے ایک اوپر. پھر تیسرے گلوب کی بھی دو سطحیں ہیں. ہم یہاں نقطے، کہیں کھوپڑی میں نقطہ ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی سینے میں نقطہ ڈھونڈ رہا ہے تو جی یہ لطیفہ ناسخ سری ہے، تو یہ ناف کے پاس لطیفہ نفسی ہے. یہ مقامات آپ کے ذہن کو یکسو کرانے کے لیے تجویز کیے گئے ہیں. اصل بات یہ ہے جو یہاں فرما دی گئی کہ ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھانے کے طریقے بتائے گئے، اس کو سمجھانے کے لیے. اور یہ جو اس کا پہلا نقطہ ہے، جو سب سے اندر والا سطح گلوب کی، اس کا نام اخفا ہے. اور ہر انسان کے اندر یہ نقطہ واحدہ، ہر انسان کے اندر اسی کا نام نقطہ واحدہ ہے. یہی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، یعنی جس سطح پہ اللہ کے تجلی کا عکس پڑ رہا ہے، جس میں اللہ بستا ہے، جس نقطے کے اوپر پورے براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جاری اور ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے اندر جاری اور ساری نظام میں داخل ہونے سے کائنات اس کے انڈر آ جاتی ہے، کائنات سے اس کا ایک رشتہ جڑ جاتا ہے. اور وہ چونکہ گورننگ ایبلٹی سے نوازا گیا، لہذا کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یہی وہ نقطہ جس میں داخل ہونے کے بعد، لفظ ہے داخل ہونے کے بعد، یعنی آپ تیسرے گلوب کی اوپر کی سطح پہ ہیں، اس سے اندر کی سطح، پھر اس سے نچلے گلوب کی باہر کی سطح، پھر اندر کے گلوب کی اندرونی سطح، پھر اس کے بعد تیسرے گلوب کی باہر کی سطح، اور پھر اس سے اندر کی سطح. تو یہ 6 سطحوں کے نام ہو گئے. سب سے اوپر والے گلوب کے باہر کی سطح کا نام ہے لطیفہ نفسی، اس سے اندر والے گلوب کی سطح کا نام ہے لطیفہ قلبی، پھر اس سے نچلے اندر والے گلوب کی باہر کی سطح کا نام ہے لطیفہ روحی، اور پھر اس کے اندر والی سطح کا نام ہے لطیفہ روحی سری اور اس کے بعد تیسرے گلوب کی باہر کی سطح کا نام ہے خفی، اور اس سے اندر کی سطح کا نام ہے لطیفہ اخفا، اور پھر اس کے سینٹر میں اللہ رب کریم کی ذات کی تجلی براجمان ہے. اسی کو نقطہ واحدہ کہا ہے. جب انسان اس نقطے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو کائنات کے اندر جاری اور ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب مسخر کر دیا. یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا محکوم ہے، تم اس کے حاکم ہو. اور اس ارشاد کی تفصیل یہ سامنے آتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، ستاروں کو مسخر کر دیا. مسخر ہونے سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ چاند اور سورج کو اللہ نے مخلوق کی خدمت کے لیے ایک ڈیوٹی تفویض کی ہے. یہ ہماری سمجھ، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کی ڈیوٹی تفویض کی ہے، اس کو اللہ مسخر کہہ رہا ہے. دیکھیں ہم نے مسخر کے لفظ کو اپنے الفاظ، اپنے میننگز میں ڈھال کے بات کا ستیہ ناش کر دیا. مسخر ہونے سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ چاند اور سورج کو اللہ نے مخلوق کی خدمت کے لیے ایک ڈیوٹی تفویض کی ہے، اور یہ بات ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بجا لائیں. ہم یہ ظاہری طور پہ یہاں تک سمجھیں. چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، ہوا ہو، پانی ہو، گیس ہو، درخت ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں. یہ مسخر ہونا کلندر شعور کی دانست میں مسخر ہونا
نہیں ہیں، صاف لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ہم اپنی سمجھ سے کیوں باز نہیں آ رہے؟ ہم کیوں اصرار کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے مسخر ہے؟ بھئی وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تسخیر کا مطلب ہے کہ وہ ڈیوٹی آپ کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ تو دی آنسر از نو۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اس قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ قانون بنا دیا ہے۔ کیا قانون کسے کہتے ہیں؟ آج جس جملے کو توجہ سے سن کے یاد رکھیے، بڑے کی مرضی کا نام ہے قانون۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، اللہ کی مرضی کا نام ہے قانون۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا اور اس قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہر چیز انسان کی خدمت میں مصروف عمل ہے، ہر چیز آپ کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ مسخر ہونا یا کسی چیز پر حاکمیت قائم ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس چیز پہ تصرف کیا جا سکے۔ حالانکہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نوع انسانی چاند اور سورج کے تصرف میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ صورتحال بالکل الٹ ہے۔ سورج نہ ملے تو آپ کا کیا حشر ہو، چاندنی نہ ملے تو آپ کا کیا حشر ہو۔ اگر چاند اور سورج اپنا تصرف ختم کر سکتے تو زمین کا وجود قائم نہیں رہتا۔ مثلا یہ کہ ہم دھوپ کے محتاج ہیں، غذاؤں میں شیرینی پیدا ہونے کے لیے ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ چاند ہماری خدمت کرے، لیکن ہمیں چاند اور سورج پر کوئی حاکمیت اور تصرف حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کیا تصرف ہوا؟ اب اللہ کا ارشاد کا پھر اصل مطلب کیا ہوا؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ یہاں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں پھر اس سے آگے پڑھیں گے۔ جو آج یہ ہم نے مطالعہ کیا، ذرا اس پہ بہت تفکر سے، بہت توجہ سے غور کر کے دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔